بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق شروع ہونے جا رہا ہے۔ سبق ہے پارہ تلک الرسل، قرآن شریف کا تیسرا پارہ، سورہ آل عمران، آیت نمبر 81۔ اس سے قبل آپ لوگوں نے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 80 تک سبق پڑھا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، عن قریب تیسرا پارہ کا سبق مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم چوتھے پارے کے سبق کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو چلیے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر و، حمزہ ذال زیر اذ و اذ، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، ذال لام زبر ذل، آخا ذل۔ اس لام کو پڑھ کر کے موٹی آواز سے پڑھیں گے۔ لفظ اللہ کے لام سے قبل زبر ہے، آخا ذل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، اخذ اللہ، کھڑا زبر کو کھینچ کے پڑھیے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، میم یا زیر می، ثا الف زبر ثا، می ثا، یا ساکن سے قبل زیر ہے، یہ یا مدہ ہے، اور یہ الف سے قبل زبر ہے، یہ الف مدہ ہے۔ دونوں کو کھینچ کر کے پڑھیے، میثا، قاف نون زبر قن، نون مشدد یعنی نون پہ تشدید ہے، اس جگہ پہ غنہ کریں گے، میثاقا، نون زبر نا، با یا زیر بی، یا کھڑی زیر یی، نون زبر نا، نبیینا، میثاق النبیین، لام زبر لا، میم الف مد زبر ما، لما، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، آتی، تا پیش تو، کاف میم، اس کاف کو یہ دوسرے میم سے ملائیں گے، اس میم کو اس دوسرے میم میں ادغام کر دیا گیا، یعنی ملا دیا گیا۔ حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، تا پیش تو، کاف میم پیش کم، آتیتکم، میم نون زیر من، نون ساکن کے بعد کاف ہے، اخفا کیجئے، میم نون زیر من، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با، اس با کو آگے واو سے ملائیے، یہ واو سے، با واو دو زیر بیوں، من کتابیوں، واو زبر و، ہا کاف زیر حک، وحک، میم زبر ما، تا دو زیر تین، وحکمت، تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین کے بعد ثا آیا، اس جگہ پہ بھی اخفا کریں گے، وحکمت، ثا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم، یہ میم مشدد ہے، اس پہ غنہ ہوگا، نون، یہ نون اور میم یہ دو حروف قرآن شریف میں جہاں پہ بھی ہو اور اس پہ تشدید ہو تو غنہ کرتے ہیں۔ ثم،
جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، کاف میم پیش کم، جاءکم، ثم جاءکم۔ اب یہاں تک ہم پہلے رواں پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آگے سے یہاں سے سبق کو شروع کیا جائے گا۔ چلیے رواں یعنی بغیر ہجے کے، اس کو رواں بولتے ہیں، رواں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کھڑی زیر کو تھوڑا سا کھینچیں گے، مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم۔ یہ تو الگ الگ علیحدہ علیحدہ کر کے رواں پڑھا گیا ہے، اب جو ہے ہم ملا کر کے آیت کے اعتبار سے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، اب اس جگہ پہ کم پہ وقف کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ نہ تو کوئی آیت ہے نہ رموز اوقاف ہے، تو اب کیا کریں گے اس صورت میں؟ پیچھے سے اعادہ کیا جائے گا، یعنی لوٹایا جائے گا، تو اس جگہ سے اعادہ کیا جائے گا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم، اب یہاں پہ وقف کیا گیا، ہجے یہاں سے شروع کریں گے لیکن اعادہ ثم سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ثم سے اعادہ کیا جائے گا یعنی لوٹایا جائے گا۔ چلیے را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام میم دو پیش لم، رسولم، تنوین کے بعد میم آیا، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، رسولم، میم پیش مو، صاد دال زبر صد، مصد، دال زیر دی، مصدی، قاف لام دو پیش قل، مصدق، لام زیر لی، میم الف زبر ما، لما، مصدق لما۔ دیکھیں اس جگہ پہ تنوین کے بعد لام، حروف یرملون میں سے لام آیا ہے، یہاں پہ ادغام تو ہوگا لیکن ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کیا جائے گا، مصدق لما۔ اب یہاں پہ تنوین کے بعد یعنی دو پیش کے بعد میم آیا، ادغام یہاں پہ بھی ہوگا، یہاں پہ دو پیش کے بعد لام آیا، یہاں پہ بھی ادغام ہوگا، لیکن فرق یہ ہے کہ اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا اور یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ قاعدہ ایک مرتبہ پھر سے سمجھ لیجئے، یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن شریف میں کہیں پہ بھی نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس پہ جزم ہو، نون ساکن یا تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف یا را، میم لام، واو نون، یہ 6 حروف جب بھی آ جائیں تو ادغام ہوتا ہے۔ اب 4 حروف، ان 6 میں سے 4 حروف
یا واو میم نون میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے اور دو حروف لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے تنوین کے بعد لام آیا ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یہاں پہ تنوین کے بعد میم آیا ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنے کے ساتھ. چلیے، میم پیش منہ، صاد دال زبر صد، مصد دال زیر دی، قاف لام دو پیش قل، مصدقل، لام زیر لی، میم الف زبر ما، لیما، میم زبر ما، عین زبر ع، کاف میم پیش کم، معکم، مصدق لما معکم، لام زبر لا، تا حمزہ پیش تو. یہ حمزہ کو جب بھی ملائیں گے تو جھٹکے کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوتی ہے. تا حمزہ پیش تو، لتو، میم زیر می، نون نون پیش نن، نون زبر نا، نون مشدد ہے اس جگہ پہ غنہ کریں گے. لتؤمنن، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، تا نون زبر تن، صاد پیش سو، وَلَتَنْسُ، نون ساکن کے بعد صاد آیا، اخفا کریں گے. وَلَتَنْسُ، را نون پیش رن، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، الٹا پیش کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اب جب اس جگہ پہ وقف کریں گے تو یہ ہا ساکن ہو جائے گا، تو پھر یوں پڑھیں گے وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تو اب یہاں سے آپ نے ہجے کیا یہاں تک، تو ہم اس کو رواں پڑھتے ہیں لیکن اعادہ ثم سے کیا جائے گا. تو چلیے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه نہ. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. اب ایک بار آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. چلیے اب آگے. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، حمزہ زبر آ، حمزہ قاف زبر اق، را را زبر رر، تامیم پیش تم، قال اقررتم، اس قاف میں قلقلہ ہوگا.
قال أأقررتم، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، خا ذال زبر خز، تامیم پیش تم، وَأَخَذْتُمْ، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، عَلَى، ذال کھڑا زبر ذا، لام لی، کاف میم پیش کم، ذَلِكُمْ، عَلَى ذَلِكُمْ، حمزہ صاد زیر اس، را یا زیر ری، اس ری، عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قالوا، حمزہ قاف زبر اق، را را زبر رر، نون الف زبر نا، اق رر نا، اس جگہ پہ قاف پہ قلقلہ کیجیے، قالوا اقررنا، قالوا اقررنا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، فاشین زبر فش، ہا زبر ہا، دال واو پیش دو، فش ہدو، قال فش ہدو۔ چلیے اب اگلے صفحے پہ ہم چلتے ہیں، ایک لائن اس آیت کا، آیت نمبر 81 کا اگلے صفحے پہ بھی ہے، اور یہاں سے اعادہ کیا جائے گا، یہاں سے لوٹا کر کے یعنی پڑھا جائے گا، قال فاشہدوا سے، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، نون زبر، یاد رکھیے نون کے بعد جو الف ہے اسے نہیں پڑھیں گے، اور یہ جو لفظ ہے انا کا لفظ، انا، یہ قرآن شریف میں جس جگہ پہ بھی ہوگا اس کے الف کو نہیں پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے، انا پڑھیں گے، انا، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، و انا، انا، یہ رسم الخط ہے، اس کو اسی طریقے سے الف کے ساتھ لکھتے ہیں لیکن الف کے بغیر پڑھتے ہیں، الف اگر پڑھا جائے گا تو اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، الف سے قبل زبر ہے، یہ الف مدہ ہوگا، لیکن یہ جو لفظ ہے یہ مستثنی ہے، یعنی یہ الگ ہے، اس کا قاعدہ الگ ہے، یہ الف نہیں پڑھیں گے۔ وَأَنَا، انا جہاں پہ بھی قرآن شریف میں ہو، وَأَنَا، میم زبر ما، عین زبر آ، کاف میم پیش کم، معکم، اس میم کو دوسرے میم میں ادغام کر دیا گیا یعنی ملا دیا گیا، تو اس کو آپ غنے کے ساتھ پڑھیں گے، معکم، میم زیر می، نون شین زبر نش، مینش، شین کھڑا زبر شا، ہا زیر ہی، دال یا زیر دی، نون زبر نا، مینش شاہدین، وقف کی حالت میں مینش شاہدین، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اب پچھلے صفحے سے کہا تھا ملا کے پڑھا جائے گا، تو چلیے، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ایک بار میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں، قَالَ فَاشْهَدُوا
وأنا معكم من الشاهدين. تو یہ رہا آیت نمبر 81. ایک آیت یہ آیت نمبر 82 چھوٹی سی آیت ہے، اس کو بھی پڑھ لیجئے، پھر آج کا سبق پورا ہوگا. فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، نون ساکن کے بعد تا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہو رہا ہے. فمن، تا زبر تا، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، تولا، فمن تولا. با عین زبر با، دال زبر دا، بعد، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالک، بعد ذالک. فمن تولا بعد ذالک. فا زبر فا، حمزہ پیش، یہ واو نہیں پڑھیں گے. اور اس طرح کے جتنے بھی لفظ قرآن شریف میں آئیں گے اولائکا، تو یہ اولائکا کی جو واو ہے اسے نہیں پڑھا جاتا ہے. رسم الخط کے طور پہ لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. فا زبر فا، حمزہ پیش او، لام کھڑا مذہب اللہ، فاولا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، فاولائک. ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہو مل، فا کھڑا زبر فا، سین زیر سی، فاسی، قاف واو پیش قو، نون زبر نا، فاسقون. یہ واو مدہ ہے، اس کو کھینچیے. ہم الفاسقون، وقف کی حالت میں ہم الفاسقون. فمن تولا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأولئك هم الفاسقون. تو دو آیتیں، آیت نمبر 81 اور 82، یہ دو آیتیں آج کے سبق میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے. تو اس کو دل جمعی کے ساتھ یاد کریں. انشاءاللہ پھر آنے والے سبق میں ہوگی ملاقات. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.